یاقوت مٹھن شریف کے سجادہ نشین حضرت خواجہ معین الدین کوریجا صاحب مختصر خطاب فرمائیں دے. دور سے آئے ہوئے مہمان ہیں، آپ سے التماس ہے ان کا خطاب مبارک ادب احترام سے سنیں. یہ خواجہ غلام فرید کا شعر ہمارے مرشد کے کریم کے لیے تو نہیں تھا. سنیے. ہر ویلے قاصد بھیجا اتے بھالا پاوا میڈا تھی گیا حال بیمارا. غلام فریدا میں ایویں رواں جویں وچھڑی کونج کتارا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محبوب اللہ. میرے انتہائی واجب صد احترام سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام جو اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما ہے، اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں جان بوجھ کر یہ بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہوں. میں ان سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ میں نیچے بیٹھ نہیں سکتا. میں اپنی بیماریوں کی وجہ سے میری یہ مجبوری ہے کہ مجھے کرسی کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور ویسے بھی میرا خیال تھا کہ میں جاتے ہی 2 منٹ کی حاضری لگا کے چلا جاؤں گا، لیکن اسٹیج سیکریٹری صاحب نے شاید یہی وقت مناسب سمجھا. میں اتنی دیر سے میں جو گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہوں، سچی بات ہے میں خود بڑا بے چین بیٹھا تھا. میں بار بار ان سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اجازت دیں، میں جاؤں. اب یہ میرے لیے اتنی افسوس کا مقام ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے بزرگوں کی یہ روایت رہی ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک میراثی آتا تھا اور وہ کہتا تھا میں سید ہوں. خواجہ صاحب کھڑے ہو جاتے، اس کو ہاتھ اس کا پکڑ کے اپنی مسند پہ بٹھاتے اور اس کو نذرانہ پیش کرتے. حالانکہ وہ ساتھ والی بستی کا ایک ڈھول بجانے والا میراثی تھا، اور جس کو تمام آپ کے خلفاء جانتے تھے. اس کے جانے کے بعد وہ کہتے کہ جی یہ تو قبلہ میراثی ہے، سادات کا نام لیتا ہے، آپ بغیر پوچھے اس کو دے دیتے. ایک دن اچھا اس کے 5-6 مہینے اچھے گزر جاتے، پھر آتا. وہ ایک دفعہ آیا تو سارے کھڑے ہو گئے آپ کے خلیفے درباری کہ میاں تو بتا تو سید ہے. اس نے کہا اب تو پول میرا کھلنے والا ہے. اس کا سائیں میں واقعی میراثی ہوں. آپ مجھے جو عطا فرما دیتے تھے میرے کئی مہینے اچھے گزر جاتے. اس پر آپ نے فرمایا کہ میاں میں نے تو تم سے نہیں پوچھا تھا، تم آج اگر خاموش رہتے تو تیرا کیا نقصان ہوتا. میں تو اپنے اس شوق میں، اس محبت اور عشق میں تمہیں نذرانہ پیش کرتا تھا. ادھر میں نے تمہیں نذرانہ دیا، ادھر آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی.
میاں تم آج تو چپ رہتے، مجھے تو زیارت سے تم نے محروم کر دیا۔ تو ایک میراثی سید بن کے آتا تھا، تمہارے بزرگ اس کا اتنا احترام کرتے تھے، اور اس وقت تو میرے ارد گرد سب سادات بیٹھے ہوئے اور میں کرسی پہ معتبر بن کے بیٹھا ہوں، حالانکہ میں ان کے سب کے پاؤں کی خاک ہوں، میں خادم ہوں ان سب کا، میرے اندر کوئی ایسی بڑائی نہیں ہے جس کے لیے میں اس جگہ اس طرح بیٹھوں۔ لیکن بہرحال بیماریوں کی ایک الگ تفصیل ہے، وہ اس میں نہ جانا ہی بہتر ہے۔ آج ایک حدیث قدسی پیش کرتا ہوں اور ایک مولانا روم کی حکایت پیش کرتا ہوں۔ یہاں بڑے بڑے جید علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے امید ہے کہ میں اس کا مفہوم صحیح طریقے سے پیش کر پاؤں گا۔ حدیث قدسی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے، آقا علیہ السلام سے بغیر کسی واسطے کے گفتگو فرماتے تھے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب جب میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، پھر میں فرشتوں کہتا ہوں کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر میں حکم دیتا ہوں کہ تمام کائنات میں منادی کر دو کہ میں سید غلام حسین رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتا ہوں، تم سب اس سے محبت کرو۔ اب یہ فرشتے منادی کر رہے ہیں، اور ہم سن نہیں سکتے، گناہگار لوگ ہیں، ہمارے دلوں پر اس کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ایسے تو گھر سے اٹھ کے نہیں آ گیا، کسی بھیجنے والے نے بھیجا ہے، کسی بلانے والے نے بلایا ہے، اور یہ بلانے والا اور بھیجنے والا یہ دونوں آپ کو خالی تو نہیں بھیجیں گے واپس۔ آپ جو مرادیں منتیں دل میں رکھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کے طفیل آپ کی جھولیاں بھر کے بھیجے گا۔ اب اس کے ساتھ ہی مطابقت رکھتی ہے ایک حکایت۔ ایک بندہ بہت گناہگار تھا، اس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے۔ اس کو خیال آیا کہ میں اتنا گناہگار ہوں، میں تو سیدھا دوزخ میں جاؤں گا، تو کسی سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی اس کا کوئی کفارہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جس کے پاس جائے وہ کہے بھائی 99 کا ایک قتل کا کفارہ نہیں ہوتا، تو 99 کا پوچھ رہا ہے ہم سے۔ بڑا مایوس ہوا، تو کسی نے کہا کہ یار اس سامنے ایک بستی ہے، وہاں صوفی رہتی، ان صوفیوں کو مل کے دیکھو شاید تمہارا کوئی راستہ نکل آئے۔ جب وہ صوفیوں کے پاس جانے لگا، ابھی راستے میں ہی تھا تو اس کا دم نکل گیا۔ اب فرشتے آ گئے، دوزخ والے بھی جنت والے بھی، وہ دوزخ لے جانا چاہیں، جنت والے جنت لینا چاہیں۔ جنت والوں کی دلیل یہ تھی کہ یہ صوفیاء کرام کے پاس جا تو رہا تھا، جہنم والے کہیں کہ اس نے اتنے قتل کیے ہیں، اب اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تم سکڑ جاؤ اور صوفیاء کرام کے طرف جانے والا راستہ جو ہے وہ کم ہو تاکہ اس کو جنت حاصل ہو سکے۔ اب آپ قتل کر کے بھی نہیں آئے، آپ ایک شیخ کی محبت میں آئے ہیں،
اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ آ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا؟ آپ کو اتنا کچھ ملے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس آخر میں میں حضرت عطا اللہ شاہ صاحب کے بارگاہ میں یہ دعا پیش کرتا ہوں، الہی اس آستانے کو ہمیشہ آباد رکھ، اور حضرت جو کام کر گئے ہیں وہی کام آگے اسی طرح چلتا رہے قیامت تک۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد فرمایا، اور میں زیادہ شکر گزار ہوگا اگر میری زندگی رہی تو اگلے سال بھی مجھے یاد فرمائے، کیونکہ ہمیں درباروں سے بہت کچھ ملتا ہے، ہمارا تو سب کچھ درباروں سے ہے۔ دیکھیں یہ ولی اللہ کے دربار ہیں جو آباد ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، یار کچھ ملتا ہے تو کچھ جاتا ہے نا۔ ایک دکان پر سودا دوسری دفعہ نہیں ملتا تو گاہک تیسری دفعہ نہیں جاتا، اور ہمارے دربار سینکڑوں سالوں سے اپنا فیض بانٹ رہے ہیں لوگوں کے اندر۔ کوئی لوگ پاگل تو نہیں ہیں کہ اپنے گھر کے کام کاج، مجبوریاں، پریشانیاں، بیماریاں سب چھوڑ چھاڑ کے دربار پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے وابستگان کی بھی خیر کرے، اور شاہ صاحب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ